آئیے میں آج آپ کو ایک ایسے لفظ کی تشریح بتاؤں یا سمجھاؤں جو ہم ڈیلی نمازوں میں استعمال کرتے ہیں، پورے فرض نمازوں کی 17 رکعتوں میں استعمال کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا مین مقصد جو ہے وہ ہے اہدنا صراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، ڈائریکشن دے۔ تو اب صراط کا لفظ تو راستے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ، لیکن مستقیم میں گڑبڑ ہے۔ لوگ جو ہے وہ مستقیم کا مطلب اکثر سیدھا راستہ، حالانکہ وہاں سیدھا راستہ دکھا ہے، ترجمہ ہونا چاہیے، گائیڈ می فار دا رائٹ پاتھ، لیکن لوگوں نے چلا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں تو چلنے والا نہیں ہوں، تو چلانا ہے تو چلا لے۔ یہ اس طرح کی تھیوری ان لوگوں کی تھی جو چلا کا ترجمہ جنہوں نے کیا ہے۔ تو وہاں دکھا کا لفظ ہے، تو ہم کو وہاں وہی تصور میں یہ لفظ بولنا چاہیے۔ پہلے تو لوگ سمجھ کے پڑھتے نہیں، جس کی وجہ سے آپ سیریس نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ بھی سیریس نہیں ہے، آپ کو وہ صحیح راستہ نہیں دکھا رہا ہے۔ اب آئیے مستقیم کے لفظ پہ، استقامت، اقامت، قام یقومو سے بنا ہوا لفظ ہے۔ جب آپ کوئی چیز پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مستقیم ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ مدرسہ قائم بھی ہے اور چل بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ اس میں کنٹینیوشن بھی ہے۔ صراط المستقیم کا مطلب ہے یہ ایسا راستہ ہے جس پہ میں استقامت کے ساتھ چل بھی رہا ہوں، کنٹینیوشن ہے۔ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا کا مطلب ہے ایک زمانے میں قائم تھا، کووڈ کے بعد بند ہو گیا، یا حالات ایسے ہو گئے تو بند ہو گیا۔ تو بات کو سمجھ کے کریے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے رازوں سے واقف ہے، آپ کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی نیتوں سے واقف ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں صرف لپ سروس، اس میں آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے صراط مستقیم کی، آپ کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، آپ کو برائیاں چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، جا رہے ہیں ٹھونگے مار مار کے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو وہاں سے اپنا مطلب نکالنا ہے، اپنا کام نکالنا ہے، اپنی بگڑی بنانا ہے۔ وہ آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں، کسی خبر پہ جا کے سجدے کر لیجئے مٹی کے ڈھیر کے سامنے، آپ کسی مندر یا مسجد میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، آپ کسی مورتی کے سامنے چلے جائیے، چرچ میں چلے جائیے، آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ کسی درگاہ میں جا کے نیچے سو جائیے، آپ کا آپریشن ہو جائے گا۔ جن ساری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، باقی آپ کو بھٹکانے کے لیے تیار ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے، جب آپ کوئی لفظ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس لفظ کے معنی مفہوم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ سنسیئر ہیں، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر لیسن سنا رہی ہے اور جو ہے آپ کا دماغ کہیں اور ہے، تو یہاں کی ٹیچر بھی اسی طرح کی جاہل ہے جو کہ ہمارا امام ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں، وہ کون سے محلے میں رہتے ہیں، وہ صاحب کا نام کیا ہے، وہ کب اس محلے میں آئے ہیں، پہلی مرتبہ نماز میں نظر آئے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کون ہے، ان کو کیا ضرورت ہے۔ بس وہ نوکری کر رہا ہے اپنی، جھاڑو مارتا ہے، مسجد صاف کرتا ہے، حمام دھوتا ہے، ٹائم پہ اذان دیتا ہے، آہستہ سے اپنے کمرے میں سے نکل کے آتا ہے اپنی ڈیوٹی کر کے، پھر اندر جا کے گندی فلمیں دیکھتا ہے مسجدوں میں۔ باقی دھندے تو اس کے پورے الٹے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں، استغفر اللہ العظیم، 50% سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ وہ خود سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، نہ وہ اہدنا الصراط المستقیم میں سیریس ہے، نہ اس کو کوئی پرواہ ہے کہ مجھے یہاں کس منصب پہ فائز کیا گیا ہے، نہ اس کو کوئی ہوش ہے۔ تو جب ٹیچر ہی بیل قسم کا ہے تو باقی کے پیچھے کے بکرے تو بکرے ہی ہیں، وہ تو جنگلی کتے بلیوں سے بھی بدتر ہیں، گھوم رہے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں، منہ سے بدبو۔ ابھی جو ہے کل کی بات ہے یا فجر کی بات ہے میرے خیال میں، اتنی بدبو آ رہی ہے دونوں لوگوں میں سے، یہ رائٹ پہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور لیفٹ پہ ایک آدمی، اتنی بدبو کہ میں تو سوچ رہا تھا نماز توڑ کے چلا جاؤں، جا کے پھر سے نماز پڑھوں۔ باپ رے باپ، اتنے گندے لوگ، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کو اپنے جسم کی طہارت، آنکھوں کی طہارت، کانوں کی طہارت، زبان کی طہارت، پیٹ کی طہارت، شرمگاہ کی طہارت، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کے اخلاق کی طہارت۔ اپنا خیال رکھیے، جو کرنا ہے سمجھ کے کریے، ورنہ یہ سب منافقت ہے۔